کا یہ ادارہ اور اس کی یہ سالانہ بزم، ابھی آپ نے اس گنہگار سے قبل ایک اللہ والے کو سماعت کیا ہے، عالم ربانی سید صوفی آدم مصطفیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ سایہ دراز فرمائے۔ مجلس، موضوع اور وقت کی مناسبت سے جو کچھ یہاں کہا جانا چاہیے تھا وہ انہوں نے آپ کو پیش کر دیا، کہہ دیا۔ میں نے بھی استفادہ کیا اور سنتا رہا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ ہمارے برادر کبیر، مخدوم گرامی قدر اور آپ کے اس ادارے کے موقر استاد، آج کے جلسے کے ناظم حضرت مولانا محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ میرے لیے ایک بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی محبتیں اس درجے حکم کا زاویہ لے کر مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں چاروں ناچار سرنڈر کر دیتا ہوں۔ بہر کیف یہ کہ حضرت کا حکم ہے، ایک موضوع کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنے کا حکم ہے۔ میں اپنا سبق آپ کو سنا رہا ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ جو آپ کے باہر جلسے کے میلہ لگ رہا نا، میلہ لگ رہا، اور کہیں باجے ٹنگ رہے اور کہیں پپیے بج رہے، پیپ بول رہی ہے جی، اور کہیں عورتیں، بچیاں اور بچے بھاگے جا رہے، گاڑی کو راستہ نہیں مل رہا، موٹر سائیکل والے ایسے جیسے موت کے کنویں میں کھیل دکھا رہے ہو، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو۔ یہ جو باہر ایک تماشا ہے، باوجود اس کے اندر ایک دینی مجلس ہے، اور اسی سے میل کھاتی ہوئی میرے آپ کے معاشرے میں سینکڑوں برائیاں ہیں، جن کو لے کر میں اور آپ دن رات پریشان ہیں اور کوشاں ہیں۔ پریشان ہیں اللہ کیا کرے، اور کوشاں ہیں اس طرح کی مجالس کے ذریعے ان کو ختم کرنے کی۔ غرض یہ کہ معاشرے میں، سماج میں جتنی برائیاں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں، ہم اور آپ اس بات کے لیے کوشاں ہیں، فکر مند ہے کہ ان چیزوں اور ان برائیوں کے خاتمے کی کوئی ممکن صورت نظر آئے، اور اس کے لیے اپنی سی کوششیں ہیں، ہر شعبے کا آدمی کر رہا ہے۔ مثلا جامعہ حسینیہ مصطفیٰ آباد مرغوب پور طلبہ تیار کر رہا ہے آپ کے خطے میں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اور یہاں جمعیت علماء سے وابستہ افراد سوشل ورکنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصود بھی وہی ہے کہ اچھے انسانوں کی پیداوار بڑھ جائے، اور ایسا بھی یقینی امر کے درجے میں ہوگا کہ جگہ جگہ خانقاہ لیے مشائخ بیٹھے ہیں، یا آتے ہیں یا بلاتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ اللہ کے بندوں کو برائیوں سے نکال کر بھلائیوں کی طرف لا کر اور ان کو اچھا اور سچا انسان اور مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر چوتھے نمبر پر یہ ہمارے بھولے، بتاؤ میں کسے کہہ رہا ہوں، یہ صرف علماء سمجھے،
کون؟ ہمارے بھولے. ہمارے گاؤں سے جماعت گئی پڑوس کے گاؤں میں، اور جن صاحب کی بات طے ہوئی نا دوپہر میں ظہر میں تعارف کی بات، تو انہوں نے بات یہاں سے شروع کی. اس لیے کہہ رہا ہوں بھولا اے بھائی دیکھے اللہ میں نے ہم کاٹے اور ہم تم کاٹن آئے. بولے سیدھے سادے سچے لوگ. اللہ ہمارے اکابر کی اس تحریک کو بحال رکھے، برقرار رکھے، حد اعتدال میں رکھے. ان کی اپنی کوششیں ہیں، کتنا ہی مضبوط آدمی ہو بچتا پھر ہو جاؤ، ان کے دھکے چڑھی جا کہیں نہ کہیں سے. ابنی تو اب اور ابنی تو اور ابنی تو اب کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی حوالے سے ان کے ہاتھ لگا. اور جو ان کے ہاتھ لگا حضرت مجالے وہ 3 دن کو نہ جاوے، مجالے وہ 10 دن کو نہ جاوے، چلے کو نہ جاوے، ایک کے کہیں نہ کہیں سارے توڑ لے کے ساتھ چلتے ہیں. دیکھو جی امیر صاحب میرے کپڑے ایسے ہی ہو رہے، اچھا بھائی کو ذرا کپڑے کو دلوا دو. ارے ظالمو کپڑے بھی ساتھ ہی لیے گھوم رہے. سبحان اللہ، کیا پیارے لوگ ہیں. اللہ سلامت رکھے ہمارے دعوت کے ساتھیوں کو. تو یہ چاروں سمتوں سے ایک محنت ہے، ایک خاص زاویے پر ہے. محنت کا مشن یہ ہے اچھے انسانوں کی کثرت ہو، مسلمان اپنے صحیح خاکے پر مسلمان ہو. لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ادھر محنتیں پروان چڑھ رہی ہیں، ادھر نتیجہ اس طور نہیں نکل پا رہا ہے جس درجے نتیجہ ہمیں اور آپ کو مطلوب ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس کے بہت بنیادی سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی سبب کو علاج کے طور پر، دوا کے طور پر، نسخے کے طور پر، ایک کامیاب راہ کے طور پر اپنے بندوں کو قرآن مجید کی آیت کی شکل میں عطا کیا. ہم دیکھتے ہیں جماعت میں چلہ لگایا، 4 ماہ لگائے، علماء کی صحبت اٹھائی، حافظ جی بنا، اور پھر اپنے کام کاج میں لگا. سارے سال چکنا گھومتا ہے، رمضان آتے ہیں تو خشخشی داڑھی رکھ کے مسلح کی زینت بنتا ہے. اس کے گھر والے اس حافظ جی سے پریشان، اساتذہ پریشان، مشائخ کے یہاں کوئی آدمی ان سے بیعت ہوا، اصلاح و ارشاد کی دنیا میں قدم رکھا، پھر کچھ دن چلا اور پھر پیچھے اس نے بیک مار دیا، نتیجے میں بحال نہ رہ سکا. اللہ تعالیٰ ایک نسخہ دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہ بیک نہ مارے، پیچھے نہ ہٹے، چلے کا رنگ غالب رہے، 4 ماہ کی تہجدیں غلبہ پا جائیں، اللہ کے دین کے لیے کمر بستہ رہے، مستقل رہے، اس پر اس کو استقامت حاصل ہو. کونوا مع الصادقین، اسے کہہ دو یہ سچوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، اچھوں کا ساتھ لے لے، اس لیے کہ جب تک اسے اچھوں کا ساتھ ملا یہ اس روش پر باقی رہا، بحال رہا، اور جب ان کا ساتھ اس سے چھوٹ گیا تو یہ اپنی پرانی عادت کی طرف لوٹا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں کونوا مع الصادقین. ایمان والوں، ایمان والیوں، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل اللہ کی صحبت اٹھاؤ، اچھے لوگوں کو اپنا ہم نشین بناؤ، دیوانوں سے رفاقت اختیار کرو، دیوانوں کا قرب اپناؤ، اس لیے کہ ان کی صحبت میں، ان کی دوستی میں، ان کے تعلق میں، ان کے ربط میں، ان کی تعلق کے کنٹینیو بحال رہنے میں جو تاثیر خدا نے رکھی ہے وہ عجیب رکھی ہے، کمال رکھی ہے. ایسی لازوال، ایسی
کہنے لگے. کون کہنے لگے؟ جی بولو. مولانا روم کہنے لگے. میں اسٹیج کے لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں بالکل بھی، میں عوام سے مخاطب ہوتا ہوں. میری بھی ساتھ نہیں ہے علماء سے مخاطب ہونے کی، اس لیے آپ بولیں گے، آپ کو بلوا رہا ہوں. کون بولے؟ مولانا روم. کیا فرما رہے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بیریا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں یہ شعر پڑھا گیا، اور اس شعر کو سنا مفتی اعظم ہندوستان و پاکستان تقی عثمانی صاحب کے ابا، صاحب معارف القرآن جواہر الفقہ، حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جی حضرت دیکھیو یہ شاعر لوگ بھی کتنا مبالغہ کریں. مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں اجی کیا کہہ گئے؟ کون؟ مولانا روم یوں کہہ رہے ہیں اہل اللہ کی صحبت کی چند گھڑیاں 100 سال کی بغیر کسی ریاکاری کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اب مفتی صاحب نے یہ بات کہی ہوگی شاید اس خیال میں، اب بھائی صاحب تائید ہوگی جی، چھوٹے بڑوں کے سامنے یہ کہتے تائید ہوگی. ہم اپنا سبق سنا رہے اپنے حضرت مفتی صاحب کو اور مولانا صاحب کو اور دیگر علماء کو، دیکھے بھائی تائید کر دیں گے، کہیں اور بھی گا بجائیں گے، ہے نا؟ تو چھوٹے بڑوں کے سامنے تائید کے لیے اپنی بات کہتے ہیں. مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تائید ہوگی. فرمایا مفتی جی آپ کو کیا اشکال اس میں واقع ہوتا ہے؟ کہ حضرت 100 سال کتنے؟ اجی بولو کتنے سال؟ 100 سال. فرمایا مفتی جی یہ تو مولانا روم نے کہا 100 سال. میں تھانوی اگر کہتا، اور تھانوی جب کہتا ہے تو مطلب گنگو ہی بول رہے ہیں. تھانوی جب کہتا ہے مطلب نانوتوی بول رہے ہیں. تھانوی جب کہتا ہے مطلب شیخ الہند بول رہا ہے، اور شیخ الہند اگر بول رہے ہیں تو شیخ العالم بول رہا ہے، اور شیخ العالم کا شاگرد اگر تھانوی یہ بات کہتا ہے تو متفقہ طور پر سارے علماء دیوبند بول رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مفتی جی اگر ہم یہ شعر پڑھتے تو ہم کہتے یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر لکھ سالہ طاعت بیریا. اہل اللہ کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھنا 1,00,000 سال کی بغیر کسی ریاکاری کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے کہ اہل دل کی صحبت میں، اہل اللہ کے قرب سے، اللہ والوں کی ہم نشینی سے، ان کی سوسائٹی اور دوستی سے جو فکر کی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، جو انقلاب صالح برپا ہوتا ہے، جو نشان منزل ہاتھ آتا ہے. پوچھے کوئی جگر مراد آبادی سے جب وہ کہتا پھرتا تھا چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گئے. اس طرح سے انقلاب وجود پاتا ہے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس لیے قرآن مطالبہ کر رہا ہے کونوا مع صادقین. قرآن پتہ بتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے سچوں کے ساتھ بیٹھو. ابا پریشان ہے اجی حضرت لمبے سدھر کے نہیں دے رہے، ارے چاچا ان کی سوسائٹی بدلوا دے. بہت سمپل سا کام، بلا وجہ کھڑ اتارتے پھر رہے، تبیز دے دو، کاغذ دے دو، پانی پڑھوا دو. ارے اللہ کے بندے تعویذ، دھاگا، پانی، موم جامہ، اگربتی کی دھنی، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے. ہم باغی ہو کے سرے سے انکار نہیں کرتے، یہی تو خاصہ ہمارا. یہ دیکھے شب برات آ رہی ہے تو بازے پھر رہے ماڈرن، نہ کچھ نہیں ہے، کسی بھی نہیں ہے. پر ٹھالی کھا مگر مولوی نے بنا رکھی. ارے خدا کے بندے جا شیشے میں منہ دیکھ لے، جا بیکار کی بات کر رہا. اور بازے اس رات میں کچھ عبادتیں ایسی جو پچھلی نمازیں بھی پوری کروا دیں گی. اور بھائی اتنی نفل پڑھ لو،
اچھا بھائی تو بھی یہاں چلا جا. منہ بھی کہیں کسی کی نماز جو ہے پچھلی چھٹی ہوئی پوری ہوتی ہوگی بھائی ہم نے تو سنا نہیں. ارے چاچا تین نے تو سنا نہیں, باقی میں تو بتا جب ہم نے سنا نہیں مطلب سنا نہیں, سمجھے. اور حضرت میں پہلے بھی کہہ گیا تھا ایسا ہی ایمان لاؤ, ایسے ہی بنو. آپ دیہاتی لوگ بڑے اچھے ہو, شہری لوگ لاجک ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ صاحب کو ذرا کوئی فلسفہ بتاؤ. او باولا بے وقوف مفتی شمائل سے بڑھ گیا مان کے لاجک دکھاؤ. نہ ہویا کوئی دیسی مسلمان ہے کان کے نیچے مارتا ملا کو ڈالتا یہاں درد ہویا ملا. کچھ کی ضرورت نہیں ہے, قسم رب پہ کعبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں قصہ سنایا کرتا ہوں, میں نے بہت ساری جگہ سنایا ہے, پتہ نہیں آپ کے یہاں کہا نہیں تھا. میں کٹیسرا ہے مظفر نگر میں, وہاں ایک بندہ بیچارہ آمین زور سے کہنے لگے لوگ دیکھے جب زیادہ پڑھے لکھنے لگے نا لوگ واٹس ایپ کے راستے سے, فیس بک کے راستے سے, اور بھائی اور کیا انسٹاگرام کے راستے سے جی نو دین آ رہا جی. بالکل یہ دیکھے تازہ دلائل لایا جی میں یہی ہے. اب لوگ نہیں سنا تھا یہ بات پکی ٹھکی. اچھا بھائی تو ایسے ہی ایک صاحب بیچارے آمین زور سے کہنے لگے. اچھا آمین زور سے کہنے میں مسئلہ نہیں ہے, امام شافعی کے راستے سے کہو نا. عرض کر رہا ہوں لطف اٹھائیں میرے معاصر علماء طلبہ دوست بیٹھے ہیں. آمین زور سے کہنے میں مسئلہ نہیں ہے, شافعی کی زمین سے چل کے آؤ آمین بالجہر کرو, مصطفیٰ کی سنت ادا ہوگی, شریعت کا پیمانہ باقی رہے. آمین زور سے کہنا ہے, احمد ابن حنبل کی زمین سے چل کے آؤ آمین بالجہر کرو, مصطفیٰ کی سنت زندہ ہوگی, شریعت کا سنت کا جمہور کا پیمانہ باقی رہے. اور دیکھیں آمین زور سے کہہ رہا, اور اس سے کسی نے پوچھ لیا زور کیوں آپ منہ کیوں بول لو جی آمین, کیا طبیعت ٹھیک ہے جی, یوں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے جی, آپ زور سے بول لو نہ جی صحیح دین یہی ہے. ایسے ہی تھا بیچارہ کوئی صحیح دین, اس کے دانت کا جا کے بتایا کسی نے, تیرا پوتا جھوٹے کی طرف بڑھا رہا نماز میں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور پیچھے سے آمین, ساری مسجد خاموش, کوکے لگ رہا آمین. سعودی سے آیا تو کہاں سے آیا, کہاں ہے سعودی والے. یہ بیچارے سعودی سے جب ہمیں کدی مرغوب پور, کدی مصطفیٰ آباد, کدی لنڈن, کدی منگلور, کدی اے بھائی ٹکتی نہیں بھائی. کچھ ہی دنوں میں پیسے ختم, پھر ٹکے ہی رہے. ہمارے سعودی والوں تمہاری عظمت و شان و شوکت کو سلام. حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ, دیکھو بیان تو ہو لیا, میں بیان کے موڈ میں نہیں ہوں, بیان تو ہو لیا. اب تو حضرت مولانا نے مجھ سے کہا تھا کہ تجھے کھچڑی پیش کرنی ہے, وہ کھچڑی پیش کر رہے ہیں. وہ حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ, اس کھچڑی میں سے اگر آپ کوئی دال کا دانہ پکا ہوا اپنے لیے نکال لیں تو آپ کی سردی کامیاب ہو جائے گی. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا اجی حضرت میں کویت جا رہا. اچھا بھائی کیوں جا رہے؟ اجی وہ میں نوکری کے لیے جا رہا. اے بھائی وہاں کے اللہ سے ہمارا سلام کہنا, وہاں کے اللہ سے ہمارا. وہ کہنے لگے جواب میں صاحب اجی حضرت اللہ تو ایک ہی, تو تم وہاں کیوں جا رہے بھائی؟ جب اللہ یہاں بھی وہی, اللہ کویت میں بھی وہی, رزق وہاں بھی یہی رکھ دیتا ہے, رزق یہاں بھی وہی رکھ دیتا ہے, پھر کویت جانے کے کیا معنی؟ اس کا مطلب حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ سب یقین کا ضعف ہے جو باطل کو قبول کرتے ہو, اور پھر باطل ہے. رزق کی فراہمی کے یقین کی کمزوری کا باطل یہی ہے کہ آپ رزق کی وصولیابی کے لیے ایک خطہ چھوڑ کے دوسری جگہ جائیں. اور وہ بیچاری ہمارے ملک کی معروف شاعرہ ہے, انہوں نے شعر کہا, وہ کہتی ہیں روزی روٹی کے لیے اپنا وطن مت چھوڑو, جس کو سینچا ہے لہو سے وہ
چمن مت چھوڑو، پھول پردیس میں چاہت کا نہیں کھلتا ہے، عید کے دن بھی گلے کوئی نہیں ملتا ہے۔ بار کیف یہ کہ میں اور آپ اس وقت معاشرے میں جتنا فساد، جتنی برائی، جتنا شر اور شر کا بڑھتا ہوا جو زور دیکھ رہے ہیں، اس سب کا بنیادی سبب ہے سوسائٹی کی تبدیلی۔ ایسے افراد کے ساتھ میرا اور آپ کا میل ملاپ، میری آپ کی صحبت، میری آپ کی ہم نشینی، میرا آپ کا تعلق، جن اللہ کے بندوں کی زندگیاں پہلے سے بے راہ رو ہیں، جو خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، جو نبی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، جو شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ان اللہ کے بندوں کی زندگی میں دین نہیں ہے، ان اللہ کے بندوں کی زندگی میں شریعت نہیں ہے۔ آپ نے دوست بنائے ہیں ایسے جو آپ کے مال کے طلبگار ہیں، آپ نے دوست بنائے ہیں ایسے جو آپ کی مال کے پیچھے آپ کے دوست ہیں، مال کی وجہ سے آپ کے دوست ہیں۔ آپ جن لوگوں کی صحبت اٹھاتے ہیں وہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی زندگیاں خود دین سے خالی ہیں۔ ذرا بتائیں تو زندگی میں انقلاب کیسے ممکن، زندگی پروان کیوں کر چل سکتی ہے، کیسے آپ دین پر قائم رہ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں جن کی زندگیاں سطحیت کی شکار ہے، بے دینی اور بددینی کی شکار۔ اس لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لک سالہ طاعت ویریا۔ اہل اللہ کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھنا بغیر کسی ریاکاری کی لاکھ سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس کا ایکسپیریمنٹ چاہتے ہیں، اس کا تجربہ چاہتے ہیں، آپ اس کو اپنے وجود پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کا خیال، آپ کی فکر، آپ کا شعور اور آپ کی عقل آپ کو یہاں لے آئی ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی مرتب ہوتا دکھائی دے، اور جس کی نکیر رد آپ کر رہے ہیں وہ بھی مرتب ہوتا دکھائی دے۔ اللہ کے بندوں، موازنہ کر کے ایکسپیریمنٹ کے لیے کچھ دن کے لیے بروں اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھ کے تجربہ کرو۔ غیر محسوس طریقے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، غیر معمولی مرتب ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا آپ بدل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور حضرت امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، حکم دے رہے اللہ پاک سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ آئے ہیں، اللہ غریق رحمت کرے، پل پل رحمتیں برسائے، کروڑ رحمتیں تھانوی کے قبر پہ برسے۔ کسی نے تھانوی سے پوچھا اجی حضرت اب پہلے جیسے اللہ والے نہیں رہے جی، اب بتاؤ جی اللہ والے۔ یہ سوال میرا آپ کا بھی ہے، اس زمانے میں بھی کسی نے کیا ہوگا، ہم بھی ڈھونڈ کے پھر رہے عبد القادر جیلانی۔ دیکھے ایسے نہیں جی، یہاں بیعت ہو جاؤ کسی سے مرغوب پر میں صاحب سے مدرسے میں ایک آدھ اچینا بے والے چاہیے، یہ دیکھے وہیں جانا پڑے، جاؤ اجی جاؤ کیا جاتے نہیں۔ اللہ والے وہاں کے چاہیے، اور رہنا کہاں چاہتے ہو؟ یہاں نہیں چلے گی بات۔ وہاں والے دیکھیں جی، بے والے کون سے؟ ان کو مطلوب ہے جنید بغدادی، ان کو مطلوب ہے عبد القادر جیلانی، ان کو سمرقندی چاہیے، ان کو سوری چاہیے، یہ ابو حنیفہ کے متلاشی ہیں، یہ احمد ابن حنبل کو دیکھ رہے ہیں، یہ شافعی کو دیکھ رہے ہیں، یہ امام مالک کے طلبگار ہیں۔ کوئی ایسا شیخ چاہتے ہیں، کوئی ایسا مربی چاہتے ہیں، کوئی ایسا حضرت چاہتے ہیں جو ان کے پیمانے پہ اترے، یعنی میرے آپ کے اور ہمارا پیمانہ کیا؟ شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی کا زمانہ ہے، اور ایک آدمی کو تیار کر کے لے گیا، سیٹ کر کے لے گیا، جیسے آپ بہت سو جلسے میں سیٹ کر کے لا، ارے چل تو گرو آگے پھر خود جانا، چل تو صحیح، ڈھیر قصد کا بیان ہو، چل تو چلے گئے ڈبا، اچھا ٹھیک ہے۔ ایسے کوئی آدمی حضرت شاہ صاحب مولانا وسیع اللہ خان صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں
کسی بندے کو تیار کر کے لے گیا، ہمارے حضرت ہمارے حضرت ہمارے حضرت، اور اپنے حضرت کے تئیں تو آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آج کل کے نالائق مریدوں کی طرح نہیں، چمتکار دیکھ کے بیعت ہوتے ہیں اور حالت یعنی انسانی احوال پر مشتمل کردار دیکھ کر بیعت توڑ بھاگتے ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی کہتے تھے دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، سوچ لو، سمجھ لو۔ اب بیعت پہ بات نکلی، ایک بہت شاندار تعبیر سناؤں گا، دیر مجھے ہو رہی ویسے لیکن تعبیر سناؤں گا کمال۔ ہمارے یہاں باغپت ہے، یہ قصہ شاہ وسیع اللہ صاحب کا بیچ میں دھیان رکھنا، باغپت کا سنا دیتا ہوں۔ باغپت میں حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب تھانوی ہیں، ان کے خلیفہ بھی تھے اور انتقال ہو گیا مرید مولانا مستقیم صاحب، وہیں ادریس پور سکہ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ۔ اور بھائی ایک کا نجر محمد، کون تھا؟ جی بولو، دیکھو کھچڑی دے رہا ہوں لیکن میں نے کہا موسم سردی کا ہے، دال کے دانے بیچ میں پکے پکے ملیں گے اور دال نفع کرتی ہے سردی کی کھچڑی میں، نکالنا۔ تو وہ نظر محمد اور ایک صاحب اور مولانا مستقیم صاحب کی دعوت پہ حضرت سے ملنے آ گئے، حضرت کو اپنے مدرسے کا سرپرست بنانے، اور آ کے کہنے لگے حضرت کی سرپرستی میں مدرسہ دے دو، اور پھر بعد میں مولانا مستقیم صاحب نے مطالبہ رکھا بیعت بھی ہو جاؤ۔ تو وہ دو لوگ تھے، ان میں سے ایک صاحب کا نام ذہن سے مس ہو رہا، وہ باہر گئے اٹھ کے اور انہوں نے کہا او نظر محمد، اشارے سے او نظر محمد، ہاں جی بیعت نہ ہوئی ہے۔ تعبیر ذرا معیار کے نیچے کی ہے لیکن فلسفہ سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی بار عامی لوگوں سے ایسی باتیں کہلاتا ہے، کمال ہوتی ہے۔ دیکھیے بیعت نہ ہوئی ہے، انی 100 کوئنٹل ناج اکٹھا کرنا پڑا ہے، کرانا ہی یہ بھی اسی پیر صاحب کی رزمہ کرنا پڑا، بیعت نہ ہوئی ہے۔ اچھا پھر ارے بتا تو صحیح، او نجر محمد، ہاں بیعت نہ ہوئی، کیوں؟ اب لوگائی بننا پڑے، لوگائی آپ شاید اسے نہیں سمجھیں گے، اہل تصوف اسے خوب سمجھیں گے۔ جس طرح ایک عورت کو کسی کے نکاح میں آ جانے کے بعد اپنے محبوب اپنے شوہر نامدار سے اس محبت میں شرک کی اجازت نہیں ہے، کسی شیخ کا دامن تھام لینے کے بعد اس شرک کی اجازت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ ہے تعبیر ذرا معیار سے گری ہوئی ہے، فلسفہ بہت اعلیٰ ہے۔ شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی کی خدمت میں جب وہ صاحب آئے تو حضرت کھا رہے تھے پستہ، بادام، چلغوزے، کاجو، اور وہ اپنے ذہن میں صاف خاکہ لے کے آئے تھے، جیسے ہمارے بھی ذہن کا خاکہ ہے کیا؟ جی وہ پہلے جیسے نہیں رہے جی اللہ والے، پہلے کیسے تھے؟ پہلے اللہ والوں کا تعارف، دیکھیے جی انہیں تو اپنے بٹنوں کا بھی نہیں پتہ رہتا، ایک بٹن یہاں لگا ہوا تھا، اللہ والا تھا باوڑا تھا، ہاں کیا کس سوچے کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، کیا پیمانہ مرتب کیے بیٹھے ہو؟ اجی بہت اللہ والے تھے، پانی میں نمک گھول کے اور اس سے روٹی کھاتے، دماغ میں خشکی ہو رہی ہوگی، مطلب ہی نہیں بنتا۔ اللہ والا دیکھنا ہے، جاؤ دیکھو گنگوہی کو، اپنے زمانے کا وہ معیاری اور نفیس لباس پہنتے ہیں اور یوں کہتے ہیں تھا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، گدڑیوں میں صرف لال نہیں چھپے ہوتے، شاہی لباس میں اہل دل بیٹھے ہوتے ہیں، نظریں چاہیے پہچاننے کے لیے۔ تو وہ میرے آپ کے ذہن کی اختراع ہے کیا؟ اجی اللہ والے، اجی حضرت ہم نے دیکھے ہمارے گاؤں میں ہوتے مول صاحب بنگالی، ایدی کے روٹی بھی کم کھاتے، بولنے تو ہے ہی نہیں تھے، نظر کروں گا ہی تھا بھائی، بالکل بولنے ہی نہیں تھا جی، بالکل بھی۔ اور دیکھے کیسی مل گی؟ نہ بالکل نہیں چاہیے ایسا اللہ والا۔ ہم نے دیکھا ہے اس دھرتی کے سب سے بڑے اللہ والے کی سیرت میں دیکھا ہے، وہ ہے میرے آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 صحابی مصطفیٰ کی چوکھٹ کے باہر ہیں اور آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں آج کے بعد صرف روزہ افطار نہیں،
تیسرے کہتے ہیں رات کو سونا نہیں، بس جاگیں گے، اللہ کو منائیں گے۔ اعتدال سے ہٹی ہوئی راہ تھی، میرے آقا آ گئے اور راہ اعتدال سمجھا گئے۔ آپ نے فرمایا میں محمد اللہ کا پیغمبر سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں اور ایک سے زائد کرتا ہوں۔ کتنے نکاح ہے؟ نام بھی نہیں لیتے لوگ، ایک سے زیادہ نکاح کا نا جی نا۔ وہاں جلسے میں یہ بیان اگر گھر والی نے سن لیا نہیں کہے گی تم بھی گئے تھے وہاں مجھے لے رہے تھے تو نکاح کی بات نہیں نا جی نا منسا، کیونکہ جھوٹ کو بھی نہیں کہتے۔ اور حضرت ایک مرد مومنات زمین پہ لا کے نہیں دکھا سکتے جس کے دل کی آواز اپنے ثانی نہ ہو، نہیں لا سکتے، لا ہی نہیں سکتے۔ کہے تھے ایسے مومن نہیں ملیں گے آپ کو، سب کے دل کی آواز ہے اللہ کوئی شکل بنے، راہ سجھا، کوئی راستہ ہموار کر، ہم بھی طارق مسعود کے مقلدین کا حصہ ہو جائیں۔ جی طارق مسعود صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، میں ان کو کہتا ہوں مجدد نکاح۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے کسی دوسرے نکاح والے نے کہا جی حضرت بہت مسائل ہے، کہنے لگے بھائی ہم نے تو حالات کا وعدہ کرا ہی نہیں تھا، ہم نے تو ثواب کا وعدہ کرا۔ کس کا وعدہ؟ ثواب کا وعدہ۔ بات کی طرف واپس آئیے، اس بندے نے دیکھا چلغوزے، پستے، بادام، کاجو اور جناب یہ سب چیزیں کھائی جا رہی ہیں، اس نے کہا یہ اللہ والا، یہ ایسی کسی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت تھانوی سے کہا جی حضرت وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ مولانا سجاد صاحب غصے میں آ گئے، ایک مجلس میں فرمایا ایسے ہی تم عمر ابن عبدالعزیز ہو، ایسے ہی تم حسن بصری ہو جو تمہیں عمر ابن خطاب مطلوب ہے، ارے جیسے تم ہو اور جو تمہارا زمانہ ہے، جس پیمانے کے تم لوگ ہو اسی پیمانے کے اللہ والے مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا کر دیے۔ میں اور آپ کہاں کھڑے؟ قرآن مجھے اور آپ کو راستہ سجھا رہا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ پھر دنیا میں کسی عقل مند آدمی نے آج تک اچھی صحبت کے اچھے اثرات، اچھی سوسائٹی کے اچھے اثرات، اچھی ہمنشینی کے اچھے اثرات، نیک لوگوں کی نیکی کے اثرات کا انکار دھرتی پر نہیں کیا۔ بے وقوف کہا کرے، عقل مند لوگ صدا کہتے آئے ہیں، گنگناتے آئے ہیں، آواز لگاتے آئے ہیں، لوگوں اچھوں کے ساتھ بیٹھو، اچھے ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح کمثل صاحب المسک، حضور فرما رہے سچو اچھو نیک لوگوں کی ہم نشینی، ان کی صحبت کی مثال ایسے جیسے پرفیومر کی دکان۔ آپ چلے گئے منگلور، آپ چلے گئے رڑکی، آپ گئے دیوبند، آپ کو کسی نے بتایا دیکھو اجمل کا شو روم، امیر خان متقی آئے تھے دیوبند، اجمل کی دکان ہے بھائی، اچھا جی گئے اور وہاں جا کے پوچھے پرائز دھیان میں خیال میں تھا 90 روپے کی بڑی شیشی لائیں گے، سارے مصطفیٰ بھات مرغوب پور کو نہلائیں گے، یہ خیال تھا۔ اب جیسے داخل ہوئے اجی یہ بوتل کتنے کی جی؟ دیسی مسلمان بوتل نہیں کہتا، انگریز بنے اجی یہ بوتل کتنے کی؟ بھائی جب تجھے بوتل نہیں کہنی بوتل ہی کہنی تو دیسی کہنے، وہ نہ اپنی نہ اوروں کی، وہ مکسچر پیش کرتا ہے، نتیجے میں کہتی ہے چلی جاتی ہے اجی یہ کتنے کی؟ 700 روپے تولا۔ اب اس میں نظر 700 روپے تولا۔ اس منظر نامے کو سمجھے، حدیث سمجھا رہا ہوں۔ آپ داخل ہوئے، عطر کے ریٹ پوچھے، اس درمیان آپ کا ذہن ریفریش ہوا، طبیعت میں طمانینت آئی، سکون کا غلبہ بڑھا اور آپ کو ریلیکس فیل ہوا، آپ کو لگا شاید کچھ اچھا ہے، کچھ بہتر ہے، اس دکان میں کچھ نیا پن ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ اس دکان میں کسی دوائی کو آپ نے چھڑکا ہے؟ تو کہتے نہیں صاحب،
کہاں دوائیوں کے تصور میں جی رہے ہو؟ آؤ مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے ارشاد کی زمین کا سفر کرو. میرے آقا آپ کے آقا کہہ گئے تم پرفیومر کی دکان میں گئے, عطار کی دکان میں گئے, تم نے اس سے عطر خریدا نہیں, اس نے تم کو عطر بیچا نہیں, چونکہ وہ خوشبو کی دنیا تھی, نتیجے میں خوشبو سے محرومی نہیں ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بری سوسائٹی کی مثال ایسے جیسے بھٹی جھونکنے والا, آسان تعبیر میں سیخ کباب والا ہے نہیں. وہاں چل رہے بھائی وہ اس پہ دے سیخ پہ, اور وہاں کھڑے ہم نے کہا اللہ وہ جلدی دے دے یار, نہ کرے کیا ہو گیا بھائی. ارے حضرت یہیں کھڑے کھڑے حضور کی حدیث کی تعبیر کو اپنے اس عملی نقشے پر سمجھ لو. اللہ کے پاک پیغمبر کہہ گئے بری سوسائٹی کی مثال ایسی ہے, تم نے برائی کی نہیں, اس نے برائی میں لگایا نہیں, آخری درجے میں اتنا ہوگا دھوئیں سے جان نہیں بچتا, دھوئیں سے جان نہیں بچتی. اس لیے نوجوان بالخصوص مخاطب ہیں, ان کی خدمت میں بس احترام عرض کر رہا ہوں, اپنی سوسائٹی کو اچھا کرو, اپنی ہم نشینی کو بدلو, اپنی سنگت کو تبدیل کرو. دیکھو کہاں بیٹھ رہے ہو. رسول اللہ کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوستی کرنا چاہتے ہو, کسی کو ساتھی بنانا چاہتے ہو, فرینڈ سرکل قائم کرنا چاہتے ہو, کسی سے تعلق چاہتے ہو, اللہ کے بندو پہلے یہ دیکھ لو وہ کن لوگوں میں بیٹھتا ہے, اس کا رابطہ کن لوگوں سے ہے. اگر وہ نمازیوں میں بیٹھتا ہے تم نمازی ہو جاؤ گے, وہ زکات دینے والوں میں بیٹھتا ہے تم زکات دینے کے عادی ہو جاؤ گے, وہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں بیٹھتا ہے تم قرآن پڑھنے لگو گے, وہ اگر روزہ رکھنے والوں میں بیٹھتا ہے تم صائمین کی سب کا حصہ ہو جاؤ گے, وہ اگر نیک لوگوں میں بیٹھتا ہے غیر محسوس طریقے پر غیر معمولی اثرات مرتب ہوں گے, نیکیاں تمہارے اندر چلی آئے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا, تم خود کہو گے یہ ہو کیا رہا ہے, کون سا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے, یہ تبدیلی آخر کیوں کرواتے ہو رہی ہے. پھر بہت دیر کے بعد بات سمجھ آئے گی کہ کسی دیوانے کی صحبت کا نتیجہ تھا, جو روم نے کہا تھا, تھانوی نے سمجھایا تھا, مفتی شفیع نے سمجھا تھا. چند گھڑیوں کی صحبت ہزاروں نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھ سال کی نفلی عبادت سے زیادہ بہتر قرار پاتا ہے. اس لیے ہم آپ کی خدمت میں وسعت احترام کرتا عرض کرتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی تبدیل کیجئے, ہم نشینی بدلیے. کہاں بیٹھ رہے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, اس کا ذرا خیال فرمائیے. اور بس 2-3 باتیں میں عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو نتیجے کتنے غیر معمولی مرتب ہوتے ہیں اندازہ لگائیں. ہمارے اکابر میں ایک نام ہے سید الطائفہ, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام ہے جی, بول کے بتاؤ بھائی. اتنا تو جاٹا ہو نہیں رہا جتنی لپیٹ رکھی, چاندنے کیا, ٹوپ پہ کیا, مفلر کیا, بتاؤ. ہمارے اکابر میں ایک نام گزرا ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب. کیا نام ہے, امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. اب ذرا انگلی پہ نام شمار کرو, ایسے انگلی کرو کام پہ لگو, میں قلت تھوڑا بیان کروں گا, ایسے کرو. پہلا نام حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, بانی دارالعلوم دیوبند. دوسرا نام امام ربانی فقیہ النفس فقیہ العصر سید المحدثین سید الشاہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ. تیسرا نام حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ. اور ان کے بعد یہ تو براہ راست خلفاء کی ایک جماعت ہے. اب ذرا ذیلی شکلوں میں آ جائیے. اللہ ان اکابر کی زندگی پر آپ ایک دائرہ نظر ڈالیں تو آپ پر واضح ہوگا کہ اس جلی عنوان کے بعد جو ذیلی شکل ہے ان میں پہلا نام ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا. دوسرا نام ہے مولانا حسین احمد
کفایت اللہ دہلوی کا چوتھا نام ہے حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کا، اور پھر اسی طرح نام ہے عبید اللہ سندھی کا، علامہ انور شاہ کشمیری کا، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ سب کے سب لوگ جس ایک انسان کے کھاتے میں جاتے ہیں، جس ایک اللہ کے بندے کے کھاتے میں جاتے ہیں، جس کے دستے حق پرست کے فیضان کا عالم یہ ہے کہ نانوت بھی وجود پاتے ہیں، گنگو بھی وجود پاتے ہیں، تھانوی وجود پاتے ہیں، اس ایک مرد قلندر کا نام ہے امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ آپ سمجھتے حاجی امداد اللہ صاحب یوں ہی ایسے ہی غبارے بیچ کے غبارے خرید کے پلاسٹک کی بندوق بیچ کر خرید کے، یہ تعبیر پہ ذرا نظر کرنا ہے جی، وہ خوش ہوتے پھر رہے، مرغوب پر گئے تھے جلسے میں، پتا سب پتا اللہ میاں کو خوش نہ ہو بیٹے باہر گھوم رہا تھا، فرشتے بتاؤں گے قیامت میں یہ گھسا ہی نہیں تھا جی، جھوٹ بول رہا، وہ کہ میں جلسے میں گیا تھا نا، ان میں نہیں سنا، یہ باہر تھا جی، باہر سب نوٹ کرتے ہیں فرشتے۔ یہ ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے سمجھا کرو جیسے میرے آپ کے کاندھے پر سی سی ٹی وی لگا دیا گیا ہے، جیسے وہاں ہر بلا قید میں ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان سب لوگوں کے جو شیخ ہے، شیخ المشائخ ہے، سید الطائفہ ہے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں ہے۔ ان کے گاؤں لوہاری سے ایک قافلہ گزرا، نورانی وجود پر مشتمل، جس کے سرخیل تھے، میر کارواں تھے سید احمد شہید رحمہ اللہ، وہ اس بستی سے گزرے تھے جو تھانہ بھون سے ہوتی ہے، اس بستی سے گزرے تھے جو جلال آباد سے ہوتی ہے، اس بستی سے گزرے تھے جس میں قصبہ لوہاری بھی پڑتا ہے۔ 4 سال عمر ہے، ایک بچہ ہے جو ایک بھیڑ میں کھڑا ہے، امداد اللہ اس کا نام ہے، اس کے باپ آگے بڑھتے ہیں، اس بچے کو اٹھا کر سید احمد شہید کی گود میں دیا جاتا ہے، اور سید احمد شہید کی نگاہیں اس مرد قلندر پر پڑتی ہے، اس بچے پر پڑتی ہے جو مستقبل کا سید الطائفہ ہے، حجت الاسلام کا شیخ ہے، امام ربانی کا شیخ ہے، تھانوی کا شیخ ہے، علماء دیوبند کا سرخیل ہے، مجاہد آزادی ہے، امام تصوف ہے، سلسلہ چشتیہ کا عظیم مجاہد ہے۔ اس ایک اللہ کے بندے کو کم سنی کے زمانے میں 4 سال کی عمر میں اس کے والد، اس کے بابا پر اٹھا کر سید احمد شہید کی گود میں دیتے ہیں، مصافحہ کراتے ہیں، سید احمد شہید کی نگاہ پڑتی ہے، وہ ایک نگاہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، پھر کسی نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ سید الطائفہ پر نگاہ پڑی ہے، سید احمد شہید کی نظر بھر کر دیکھ لیا، محبت کی نظر سے دیکھ لیا، چاہ کی ایک نظر پڑی ہے، نہیں معلوم سید احمد شہید نے اس نگاہ میں کس وجدان کو سفر کیا، کس عالم میں تھے سید احمد شہید، کیا انہوں نے اللہ سے امداد اللہ مہاجر مکی کے لیے کہا ہوگا اسی پر بس ہوتا تو بس ہوتا، اس پر بس نہیں ہوا، ہم امداد اللہ کو اٹھا کر حضرت کی گود میں دے دیا گیا، اور انہوں نے برکتاً گزارش پر 4 سال کے امداد اللہ کو بیعت بھی فرما لیا۔ یہ چند گھڑیوں، چند منٹوں، چند لمحوں کی صحبت کا اثر تھا، اللہ نے وہ انقلاب برپا کیا ہے۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے سید الطائفہ کہلاتا ہے، قاسم نانوتوی کا پیر بنتا ہے، رشید احمد گنگوہی کا پیر بنتا ہے، تھانوی کا پیر بنتا ہے۔ کسی نے کہا حضرت تھانوی سے، اجی حضرت آپ بھی اتنے بڑے آدمی ہو کے آپ بھی وہاں جا رہے ہو، حاجی صاحب کے پاس ایسا کیا ہے؟ آئے ہائے، کروڑوں سلام ہو مہاجر مکی کی عظمت پر۔ انہوں نے کہا حضرت تھانوی گویا ہوتے ہیں، فرمانے لگے بھیا کوئی تو منزلیں طے کراتا ہے، حاجی صاحب تو پہنچا دیتے ہیں، کوئی بتاتا ہے حاجی صاحب کو گویا چھوڑ آئے، پہنچا جائے۔
یہی سید احمد شہید کا دورہ ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد میں ہے. ذرا توجہ کر جاؤ. ابھی نماز کے لیے وضو کیا, کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں. حضرت کی نگاہ اچانک پڑی ایک دیہاتی پر, غور سے دیکھا. خادم سے کہا نماز کے بعد اسے مجھ سے ملانا. خادم نے اس سے کہا بھیا نماز کے بعد مل لیجیے. اسے لگا شامت آ گئی, نماز ہوئی. حضرت گنگوہی نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا جی کسان آدمی ہوں. اور کیا کرتے ہو؟ کہا جی نماز روزہ زکوٰۃ حج. اور کیا کرتے ہو؟ سنت کے مطابق چلتا ہوں. حضرت نے فرمایا اور کیا کرتے ہو؟ کہا جی اللہ کا خوف بہت ہے. فرمایا کچھ اور بتاؤ. یہ سب کو میں جانتا ہوں, اس کے اثرات و برکات و ثمرات بھی جانتا ہوں. کچھ اور بتا, کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت گنگوہی نے جب اصرار کیا تو اس نے کہا سید احمد شہید کا دورہ ہوا تھا, میری عمر طفولیت کی تھی, میں چھوٹا سا تھا, بھیڑ لگی تھی, مجمع لگا تھا, احمد شہید کھڑے تھے, میں اس بھیڑ میں لوگوں کے وجود کو چیرتا ہوا جا کھڑا ہوا اور میں نے ایسے نظر بھر کے احمد شہید کو دیکھا اور انہوں نے نظر بھر کے مجھے دیکھا. اس دن کے بعد سے لے کے آج تک کوئی عمل خلاف سنت نہیں ہوا. امام ربانی کہنے لگے میں دیکھ رہا تھا جب تو وضو کر رہا تھا, تیرے وضو سے وجود سے ایک نور کی ایک گویا لڑی ہے تو آسمان تک چلی جاتی ہے. میں سوچ تو رہا تھا ہو نہ ہو کچھ نیا ہو, کچھ انوکھا ہو. آپ سمجھ میں آیا یہ سب کا سب تھا سید احمد شہید رحمہ اللہ کی صحبت کا فیضان. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین. اور حضرت عرض کر دوں ان دیوانوں کی صحبت میں آ کر جو سب سے بڑا آپریشن ہوتا ہے, اہل اللہ کی صحبت میں آ کر جو سب سے بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے, وہ میرے آپ کے دل کی زمین کی رنگت بدلنے لگتی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وجود میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اس کو رئیس الاعضاء کی حیثیت حاصل ہے, مرکزی کردار رکھتا ہے, تمام اعضائے جسم میں اس کا کردار مسلم ہے. وہ اگر چلتے 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 بند ہو جائے تو آپ بند ہو جائیں گے. تمثیلات موجود ہے, فلاں بندے کو ہارٹ اٹیک آیا, حرکت قلب بند ہوئی, نسیں بلاک ہوئی اور بندہ سڑھار گیا عالم بقا کو, اب نہیں بچا ہے. ایک نہیں, دو نہیں, سو نہیں, ہزاروں لاکھوں افراد ہیں روز مرتے ہیں حرکت قلب کے بند ہو جانے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسفہ سمجھایا لوگوں جیسے جسمانی دنیا میں دل مؤثر ہے, جیسے جسمانی دنیا میں جسم کا کردار مرکزی ہے, جیسے جسمانی دنیا میں دل بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے, جیسے جسمانی دنیا میں دل رئیس کی حیثیت رکھتا ہے, وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے, وہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے. اسی طرح روحانی دنیا میں دل مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, دل سلامت ہے تو جہان وجود سلامت ہے. اور اگر دل میں کوئی خرابی آئی تو جیسے جسم کام کرتے کرتے چھوڑ جاتا ہے ویسے روح کام کرتے کرتے چھوڑ جاتی ہے. جب آپ اہل اللہ کی صحبت پاتے ہیں, ان کا قرب اختیار کرتے ہیں, ان کی ہمنشینی اپناتے ہیں, تب سب سے پہلے جو انقلابی کیفیت آپ کو حاصل ہوتی ہے آپ کے دل کی زمین پر تبدیلی آتی ہے, سبزہ زار ہوتا ہے دل. اس کو ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے وجد کی کیفیت میں پڑھتے تھے. فرماتے تھے شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا, شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا, اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. وہ دل نہیں ہے جسے اہل اللہ کی صحبت کا فیضان حاصل نہ ہو, جسے محمد کی محبت کا مان حاصل نہ ہو, جسے اللہ کی توحید پر انعام کی شکل میں استحسان حاصل نہ ہو, وہ دل نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ضرورت نہیں ہے یہ بچے, یہ مال, یہ جہان دنیا, یہ سب کچھ جس کے پیچھے آپ اور میں بھاگے پھر رہے, کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ کے یہاں مطالبہ ہے
قلب سلیم لاؤ. قلب سلیم وہ جس پر خدا کی محبت کا سبزہ اگتا ہو. قلب سلیم وہ جس پر رسول کی محبت کا سبزہ اگتا ہو. قلب سلیم وہ جو امت کے لیے بے چین رہتا ہو, راتوں کو اٹھ کے روتا ہو, جس کی رات کے آخری پہر کی وہ گھڑیاں طے ہو جن گھڑیوں میں وہ ہے اس کا رب ہے, کوئی دوسرا نہیں. اس لیے آپ کی خدمت میں بصد احترام عرض کرتے ہیں, اللہ کے بندو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. دل کی زمین سبزدار ہوگی, انقلاب برپا ہوگا, غیر معمولی تبدیلی آئے گی, غیر معمولی نتائج مرتب ہوں گے, غیر محسوس طریقے پر ہوگا, اندازہ بھی آپ کو نہیں ہوگا کیا چل رہا ہے. سسٹم اپنا کام کرے گا, تبدیلیاں آتی چلی جائیں گی اور آپ وہی انسان ہوں گے. دنیا اسی خاکے پر, اسی خانے میں, اسی پیمانے پر دیکھ رہی ہوگی, لیکن جب وہ آپ سے ملے گی جھوٹ نہیں ہوگا, سچ ہوگا, غیبت نہیں ہوگی, چغلی نہیں ہوگی, بہتان نہیں ہوگا, بدنگاہی نہیں ہوگی, بدزبانی نہیں ہوگی, عیاری اور مکاری نہیں ہوگی, فراڈ نہیں ہوگا, بڑوں کی تعظیم ہوگی, چھوٹوں پر شفقت ہوگی. غیر محرم کو دیکھا نہیں جا سکے گا آپ سے, نظریں بچائیں گے آپ, بھاگیں گے آپ, ایسا لگے گا جیسے عالم وحدت ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ کا قلب سلیم ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اہل اللہ کی صحبت حاصل ہے. آخری بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. وہ جو تھانوی نے کہا نا, بہتر لک سالہ طاعت بیریا, 1 لاکھ سال کی. اجی کیسی کیسی کہہ رہے ہیں منصاف دکھے, آج تو اللہ قسم بالکل آ ہی نہیں رہی, آج نہیں آ رہی, کیسی کیسی کہہ رہے. اچھا بتاؤ, یہ موبائل اب سے کچھ سال پہلے تک سمجھ میں آتا تھا؟ اجی بولو, اب سے کچھ سال پہلے تک یہ موبائل آپ کو سمجھ آتا تھا؟ نہیں نا. 20 سال پہلے چلے جائیے یا 15 سال پہلے چلے جائیے, موبائل کی کثرت نہیں تھی. وہ آیا تھا ایک چپٹا سا چوڑا شیطان 6600 نوکیا کا آیا تھا. اسے دیکھ کے جب لوگ یہ تعبیریں پیش کرتے تھے, ایک زمانہ قریب ہے ایسا کیسا ویڈیو کال ہوگی. اے بھائی سچی کہہ رہے ہیں کیا؟ سوکھ دیوار ہمارا لمبے دکھائی دے گا. ارے ہاں چاچا کی نہیں دکھ رہا اس میں, چاچا کو یقین ہی نہیں آ رہا. نہیں, آؤ چودھری صاحب گھر آئے, اے دیکھیں تو خامہ کا ٹینشن لیتی رہے. اب روز اپنے لوٹے سے بات کر لے بھائی, چودھرن کے 14 سبق روشن. اچھا کیا کہہ رہے؟ کہیں تم اور لوگوں میں تو نہیں بیٹھی ہے, اور لوگ سمجھ رہے ہو, کہیں کچھ اور کر کے تو نہیں آئے, کہا دماغ کام نہیں کر رہا. ارے نہیں, اللہ کی بندی دنیا آگے بڑھ رہی. اچھا بھائی دنیا آگے بڑھ رہی, کتنی بڑھ گئی؟ اتنی آگے بڑھی لمحوں میں ویڈیو کال, پھر ویڈیو کال میں فیچرز آ گئے, پھر اپڈیٹ ہوا کہ اور اب اپڈیٹ ہوتے ہوتے گوگل کو رو رہے تھے, نئے مفتی صاحب آ گئے, حضرت مفتی AI دامت برکات, بالکل نئے اپڈیٹ ورژن کے مفتی صاحب. پتہ ہے کتنی نالائکی کر رہے ہیں آج کل لوگ. AI سے مسئلہ پوچھتے ہیں, AI ذرا بتاؤ غسل کا طریقہ کیا ہے, اور پھر اپنی مسجدوں کے اماموں کا جائزہ لیتے ہیں, انہیں بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ. تو اتنا, اور ابھی اتنا نہیں, AI کو سمجھ گئے, ابھی آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے دنیا اور آگے بڑھے گی, اور دنیا اپنی رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ترقی کے جو منازل طے کرے گی, تب آپ کو سمجھ آئے گا. نہ بھائی دیکھیں ہوگا اس جو تم کہہ رہے. ہاں مان لو, بغیر کہ ہمارے یہاں سیلمپور میں نئے SHO آئے, بہت لٹ بجائے گی حضرت, تو آج کل دکاندار خوب بجائے. ایک ایسے SHO مسلمان محلوں میں 2-4 افراد, مجھے نیند نہیں آتی, پھر ہر تو چاچا بھی سو گا. دیکھ ہماری تو مانتا نہیں بھائی, ہم نے تجھے کئی پھر کہا سویرے سو جا کر بھائی, غیر مناسب بات ہے. اجی نیند نہیں آتی, بتاؤ بائکوں پہ بیٹھے تھلے پہ, ایک لیا ہو اس جو اللہ کی طرف سے مسلط ہو, 10:30 بجے بھیتر ہونا ہے جی, پھر نہیں دکھتا کوئی. حضرت یا تو ان کی مان لو سیدھے میں علماء بیٹھے, ان کی نہیں مانو گے تو پتہ نہیں کس کس کی ماننی پڑے گی.
ہم نے اور آپ نے ان کی نہیں سنی تو آسام کی عزت مآب سی ایم کی سننی پڑ رہی ہے. ہم نے اور آپ نے ان کی نہیں سنی تو جناب عزت مآب یشسوی گرو جی کی جو اتر پردیش کے وزیر اعظم ہیں ان کی سننی پڑ رہی ہے, اتراکھنڈ کے سی ایم صاحب کی سننی پڑ رہی ہے, اور پتہ نہیں کس کس کی سننی پڑ رہی ہے. ارے میاں سارے جہان سے ہٹو, ان کی سنو, اس کی مانو, پھر ضرورت نہیں پڑے. ہمارے حضرت شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر سوال سنو. حضرت فرماتے تھے نگاہ اقتربا بدلی مزاج دوستاں بدلا. یہ دیکھیے گھر والی لوگ آتے ہیں جڑا بچے اجڑاؤ کھڑی تو مجھے یہ کام ہے جب دیکھو مجھے 24 گھنٹے یہ ہو کیا ہے, یہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے. یہ صاحب حضرت مولانا ہارون صاحب دعوت پر رکھا اجی دیکھو جی میں تم سب سے بڑے مول صاحب ہوں, میں تھاری ادھر آیا, انہوں نے سلمان نے تھارے پتہ بتایا تھا, اب میں یہاں آیا ادھر. بچے نہیں دیکھیں چوہے بھی باغی ہو رہے ہیں میرے آج کل. اچھا بھائی چوہے بھی بغاوت کر رہے ہیں, آج سب باغی ہو رہے ہیں. ہائے ہائے حضرت بڑے مزے میں آگے پڑھتے تھے, فرماتے تھے جب تم یہ دیکھو کہ ساری دنیا تمہاری سرکشی پر ہے تب یہ فلسفہ سمجھو کہ تمہاری بغاوت خالق کائنات سے چل رہی ہے. تم اس کے بعد اشیر پر نگاہ اقتربا بدلی مزاج دوستاں بدلا. نگاہ اقتربا بدلی مزاج دوستاں بدلا. نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. کچھ نہیں, ایک اللہ کی نظر بدلنے کی بات ہے, سارا جہان بدلتا ہے. ایک اس کی نظر سیدھی رہنے کی بات ہے, سارا جہان کھڑا رہتا ہے. دیکھو غزہ کے لیے عرب بھی کھڑا ہے, عجم بھی کھڑا ہے, بر صغیر بھی کھڑا ہے, بر کبیر بھی کھڑا ہے, وسط ایشیا بھی کھڑا ہے. ہر جانب کا انسان غزہ کے لیے کھڑا ہے, اس لیے کہ غزہ والے اس کے لیے کھڑے ہیں. ان کے پاس 2 کے سوا 4 ہاتھ نہیں, ان کے پاس 2 کے سوا 4 پاؤں نہیں, ان کے پاس آپ کے سوا وجود کے سوا آپ کے وجود کے سوا کوئی مختلف وجود نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بدل گئے ہیں, وہ اس کی منشا کو سمجھتے ہیں اور وہ ان کی منشا کو سوچ جانتا ہے. اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے بسد احترام اہل اللہ کی صحبت اٹھاؤ, اللہ والوں کا ساتھ لو, اور صرف صحبت نہ اٹھاؤ, ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت ہو جاؤ. رومن صاحب کیا نوا راگ لائے ہو, نوا راگ نوا لوگ کہتی یہ بیعت کیا ہو, ایک مٹھائی کا نام ہے بیعت. میں نہیں کہہ رہا یہ بات, حضرت تھانوی نے کہی, حضرت گنگوہی نے کہی. کسی نے حضرت گنگوہی, حضرت تھانوی اور حضرت گنگوہی سے پوچھا آپ حاجی صاحب کے یہاں گئے, آپ کو کیا پڑی تھی, کیا ضرورت تھی, کیوں گئے؟ اتنے بڑے شیخ, اتنے بڑے علامہ, محدث, مفسر, اتنے بڑے شیخ وقت, آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کیوں گئے؟ ربانی کا جواب ہے, حضرت گنگوہی فرماتے ہیں ہم نے کچھ مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے, تفویض ہے, توکل ہے, تسلیم ہے, رضا ہے. یہ کچھ مٹھائیاں تھیں جن کو دوران سبق پڑھا, نام کے ساتھ پڑھا, ان کی لذت سے آشنا نہ تھے, ان کا ذائقہ نہ چکھا. ہم پہنچے ہیں حاجی صاحب کی چوکٹ پر تو سمجھ آیا تفویض میں کیا ہے, توکل میں کیا ہے, تسلیم میں کیا ہے, رضا میں کیا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں اہل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دو, شیخ بناؤ, مرشد بناؤ, بیعت کرو, کسی کو اپنے سر پر اپنا نگران نگہبان مقرر کرو. جس کو جو اونٹ پہ بہار ہوتا ہے, لگام جس کی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, وہ نہیں معلوم کہاں جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, پورے تصوف کا خلاصہ حضرت علامہ صاحب کی ایک جملے. تو بعض معاصر علماء نے کہا آپ بھی اتنے بڑے آدمی سید سلیمان ندوی علامہ, آپ بھی چلے گئے تھانوی کی چوکٹ پہ بیٹھ ہو گئے, خیال نہیں کیا آپ نے؟ ہاں میں بھی چلا گیا. ہر وہ جائے گا جسے اپنی اصلاح کی فکر ہوگی, جو خود میں کچھ بننے کا متلاشی ہوگا. ہر وہ جائے گا.
ہاں میں بھی گیا. اچھا کیا ملا؟ اوئے ہوئے کیا ملا؟ جملہ ضائع نہ فرمائیے گا. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کیا ملا؟ فرمایا میاں پوچھتے ہو کیا ملا؟ تھانوی سے پہلے واہ واہ میں جیتے تھے، تھانوی کے بعد آہ آہ میں جیتے ہیں. یہ ملا ہے تھانوی کی چوکھٹ سے. یہ تصوف ہے، یہ کسی اللہ والے سے بیعت ہونا ہے، یہ کسی اللہ والے کی صحبت پا جانا ہے. وہ میں عرض کرنے لگا تھا آخری بات کیا تھی، وہ چند گھڑیوں کی صحبت کیا مل جاتا ہے. منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اللہ والے، ان کی مجلس لگی ہے. کل کو چندہ کون کون دے گا؟ آپ نے بولو جی، کون کون دے گا؟ بہت تھوڑے سے لوگ کہہ رہے تھے نا سب اٹھاؤ. بات نہیں بننے، چندہ دیے بغیر بات نہیں بنتی، چندہ لیے بغیر بات نہیں بنتی. چندہ دینا بھی سنت، چندہ لینا بھی سنت. سنت کے بغیر بات بنے گی؟ جی بولو. چندہ دینا صحابہ کی سنت، لینا مصطفیٰ کی سنت. تبوک کا موقع ہے، ابو بکر بھی دے رہے ہیں، عمر بھی دے رہے ہیں، عثمان بھی دے رہے ہیں، علی بھی دے رہے ہیں. مصطفیٰ ان سب سے چندہ لے رہے ہیں. صاحب ساری بات پڑھنے لگتی. آگے نہیں بھائی، اے چندے کے دشمن آگے نہیں بھائی، اپنی والی بات پہ ہمیں بتاتا ہے یہ گھیر گھوٹ کے نہیں لاؤ، چندہ دو. ہمارا احسان مانو، ہمیں چندہ نہیں دو گے تو کسی اور کو راشین واؤ تا دو گے. ہمیں چندہ نہیں دو گے تو کسی کو چائے کا سامان فراہم کرو گے. ہمیں چندہ نہیں دو گے تو نیتا جی کو کھلانا پڑے گا، اور نیتا کے کھلائے کی ضمانت قرآن حدیث میں کہیں نہیں. متقیوں کو کھلائے کی ضمانت موجود. نہ دو